بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیگر اسماء کا ہمیں ذکر ملتا ہے، تخلیق کے حوالے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کا بیان قرآن مجید میں ہے۔ انسان خالق ہے، لیکن انسان جو کچھ بھی تخلیق کرتا ہے یا تو وہ موجود مادے سے تخلیق کرتا ہے یا تمثیل سے تخلیق کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ترکھان یا کارپینٹر ٹیبل بناتا ہے یا کرسی بناتا ہے تو پہلے سے لکڑی موجود ہے کہ جس سے پھر وہ کرسی یا ٹیبل یا کچھ اور چیزیں تخلیق کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مصور کے سامنے تصویر موجود ہوتی ہے اور وہ اس تصویر کو دیکھ کر پھر ایک نئی تصویر تیار کر لیتا ہے۔ یا کوئی بھی انسان کچھ بناتا ہے تو اس کے سامنے ایک مثال، ایک تمثیل موجود ہوتی ہے۔ یا وہ تخلیق کرتا ہے تو وہ مٹیریل، وہ مادہ، وہ جوہر موجود ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے۔ قرآن مجید میں مختلف الفاظ یعنی مختلف اسماء اسی بات کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، اس صفت خالقیت میں یہ بات بھی بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر مادہ اور جوہر کے تخلیق کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، بنانے والا۔ اس لیے کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ ایسا نہیں کہ پہلے اس کا کوئی مادہ اور کوئی مواد موجود تھا تو پھر بعد میں اس کو بنایا گیا، نہیں، یعنی پہلی مرتبہ ہی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر مثال کے ایک چیز کو تخلیق کرتا ہے۔ یعنی دیکھ لیا جائے کہ اس کائنات میں انسانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، لیکن انسانوں کی شکلیں، ان کی صورتیں، ان کی جسامت، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے الا ماشاء اللہ۔ اسی طرح انسان کی آنکھ، کہ آج سائنس اس بات کو بیان کرتی ہے، اور اگر کسی کی شناخت کی جاتی ہے تو اس کی آنکھ سے شناخت کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کا انگوٹھا ہے۔ اب یہ جو انگوٹھا ہے یہ تو وقت کے ساتھ مٹ سکتا ہے، یعنی اس کے نشانات اور اس کی جو لکیریں ہیں، لیکن یہ انگوٹھا بھی ہر انسان کا مختلف ہے۔ یعنی آپس میں بھائیوں کا انگوٹھا بھی نہیں ملتا، بہن بھائیوں کا انگوٹھا تک نہیں ملتا، والدین اور اولاد کا انگوٹھا نہیں ملتا۔ اور اسی طرح اگر یہ انگوٹھے، اگر ان کے نشانات اور لکیریں اگر ختم بھی ہو جائیں، لیکن آنکھ کی جو پتلی ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک شناخت اور آئیڈینٹی انسان کی رکھی ہے، یہ ہر انسان کی مختلف ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، بدیع ہے، فاطر ہے، وہ باری ہے۔ ان تمام صفات کا تعلق بنانے سے تو ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مختلف صفات کو بیان کرتی ہیں، ان کی وضاحت کرتی ہیں۔ یعنی کہیں پر یہ ہے کہ ایک چیز کو تخلیق کیا جاتا ہے تو وہ بغیر مادہ کے اور بغیر جوہر کے پیدا کیا جاتا ہے۔ کہیں پر یہ ہے کہ کسی چیز کو بنایا جاتا ہے تو وہ بغیر ہی تمثیل کے اور مثال کے اس کو تخلیق کیا جاتا ہے، اور کہیں پر یہ ہے کہ مثال اور تمثیل کے ساتھ ایک چیز کو بنایا جاتا ہے۔ قرآن پاک اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رب کریم کے بارے میں ڈال رکھا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ یہ کہ جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہاں پر تخلیق کا، خلق کا ذکر ہے، اور پھر فسوا کا تسویہ کیا تیرا، اور فعدلک،
اور پھر توازن اس نے پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا اس نے تجھے ترکیب دے دیا، تجھے بنا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خالق ہے، لیکن اس کی خالقیت اور اس کا باری ہونا، اس کا بدی اور فاتر ہونا یہ بالکل مختلف ہے۔ یعنی یہ وہ شان، وہ صفات اور یہ وہ عظمت ہے کہ جو صرف اور صرف خدا کے لائق ہے۔